متحدہ قومی موومنٹ کیا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارا اس عمل سے اور ایم کیو ایم کی پالیسی اور نظریے کا تشدد کے کسی بھی عمل سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں اور اس بات کو ہم دہرانے کی اجازت نہ دیں. چینل 24 میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یقیناً غالباً 22 یا 24 گھنٹوں میں جو تیز رفتار تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستان میں سیاست اور صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے بہت کم ایسا دیکھا. آپ نے دیکھا 6 دن کی بھوک ہڑتال ہوئی، پھر کس طرح الطاف حسین کی تقریر آئی، پھر کس طرح حملہ ہوا، پھر کس طرح رینجر کے سامنے آ گئے فاروق ستار، پھر پریس کانفرنس. اور اب اس آگے کیا ہوگا اس کے لیے میں نے ہمارے پاکستان کا ہی کہوں گا لیکن اس شہر کی سیاست کو، اس صوبے کی سیاست کو اور قومی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے لیے بڑے سینئر سیزن جرنلسٹوں کو میں نے زحمت دی ہے. نذیر لغاری صاحب تعارف کے محتاج نہیں، ہما بقائی میری ہم شریک میزبان ہوتی ہیں، اور عامر ضیاء جتنا اچھا پہلے لکھتے تھے اب لکھتے ہیں، اب گفتگو میں دیکھ رہا ہوں اس میں بھی اسی طرح گہرائی اور گہرائی آتی رہی ہے. نذیر لغاری صاحب اب بتائیے، آج کنکلوڈنگ جو رات کو خیال تھا ایم کیو ایم ختم، کوئی کی ہمت جرت نہیں ہوگی کہ باہر نکل کے آئے گا، فاروق ستار آئے، اب مستقبل کا سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں متحدہ پاکستان کا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا؟ رات کو اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو گئی تھیں. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار جب پریس کانفرنس کرنے آئے تو ان کو ساتھ لے کر رینجرز کے جو آفیسرز تھے ساتھ لے کر چلے گئے. اس کے بعد پھر عامر خان کی گرفتاری، پھر اس کے بعد ڈاکٹر لیاقت حسین کی گرفتاری، پھر اور بہت سی اس طرح سے گرفتاریاں ہوتی رہیں. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کل ریاست پاکستان کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جی ریفرنس تیار ہے اور ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ بھجوایا جا رہا ہے، اور ہم نے اتنی چیزیں دی، اتنی گواہیاں آ گئی ہیں، اتنی شہادتیں حاصل ہو گئی ہیں، ہم نے تقریریں ساری حاصل کر لی ہیں اور ان کی رپورٹیں ساری مل گئی ہیں. اب ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور وفاق جو ہے وہ اس کا اعلان کرنے والا ہے. بس یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا بین کرنے کے لیے وہ اعلان کرے گا. آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے نیب کو کس طرح ہوا 1975 میں جب شیرپاؤ کا قتل ہوا تو شیرپاؤ کے قتل کے فوراً بعد جو ہے وہ وفاق چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو ہے اس نے جسٹس یعقوب علی نے اور وہ پوری بینچ تھی، انوار الحق بھی تھے، اور یہ انہوں نے جو ہے نیب کو قرار دیا کہ غدار ہے اور پابندی لگا دی گئی، اور پھر سب گرفتار بھی کر لیے گئے. تو یہ آج تک سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ تیاری کر کے وہاں جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر فاروق ستار واپس آئے، پھر فاروق ستار صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو اس سے پہلے میڈیا میں چل رہا تھا کہ وہ اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں، وہ جو ہے اپنا راستہ جدا کر رہے ہیں، وہ الطاف حسین سے ہٹ رہے ہیں. اور آج جب وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں تو انہوں نے ایم کیو ایم کو تو 100% بحال کر دیا ہے، آدھے سے زیادہ الطاف حسین کو بھی بحال کر دیا ہے. یہ ہے صورتحال. عامر ضیاء پھر میں آتا ہوں. جی میں جو لغاری صاحب نے کہا میں تائید کروں گا کہ بات یہ لگ رہا تھا کہ کل تک جو پورا اندازہ تھا کہ ایم کیو ایم شدید دباؤ کا شکار تھے اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بند گلی میں آ گئے اور یہاں سے نکلنا جو ہوگا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو پاپولر سینٹیمنٹ ان کے خلاف ہو گیا تھا، میڈیا ان کے بہت خلاف تھا، اور ظاہر ہے کہ ریاستی ادارے، حکومت کوئی. اچھا ایک اور بات ہے جو پرسیپشن، ایک منفی پرسیپشن ہے متحدہ کے متعلق، وہ بھی اس کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پنجاب سے جو ان پہ تنقید آ رہی تھی، خیبر پختونخوا سے آ رہی تھی، بلوچستان سے آ رہی تھی، تو بہت ہی ایک مشکل صورتحال تھی. میں یہ کہوں گا کہ آج متحدہ نے جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے بہت ہی نزاکت کے ساتھ، انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرح نہیں کیا کہ انہوں نے ایک منفی پروپیگنڈے کو آگے بڑھایا ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے وہی بات کی جو الطاف حسین صاحب نے اپنے بیان میں کہی تھی کہ میں شدید ذہنی عذاب کا، تناؤ کا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا شکار ہوں، تو اس وجہ سے مجھ سے یہ سلپ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے اسی بات کو رکھتے ہوئے ان سے یہ عرض کیا جو آپ کو بالکل، کیونکہ الطاف بھائی بار بار وہ خود وہ لفظ دہرا رہے تھے، انہوں نے یہ عرض کیا کہ جناب جب تک یہ آپ ان مشکلات کا شکار ہیں اس وقت تک ہم جو ہے ایک طرح سے قطع تعلق کر لیتے ہیں آپ سے. تو جو میرے خیال میں ایک اچھا طریقہ بھی ہے. اور آپ ایک بات دیکھیں مجاہد صاحب، آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے کئی مہینے پہلے بھی، 1-1.5 سال پہلے بھی کئی باتیں اس طرح کی کہ الطاف حسین صاحب کی ایک عادت بن چکی تھی کہ جب ان پہ پابندی نہیں بھی تھی
تو وہ ہمیشہ ایک ایسی تقریر کرتے تھے جو یہاں کی مقامی قیادت کو مشکل میں لے آتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ متحدہ کے جو بڑے بڑے لا میکرز اور جن سے ہماری دوستی بھی اور وہ پس پردہ بات کرتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جب بھی الطاف صاحب تقریر کرتے ہیں تو ہم سانس روک کے انتظار کرتے ہیں کہ جناب اب یہ نہ جانے کیا کہہ دیں اور ہمیں کس طرح سے اس چیز کو سنبھالنا پڑے گا. تو وہ ایک پریشر تھا مسلسل ہوگا. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات لیڈرشپ پہ، لیکن عامر ایک بات ہے اور آپ لوگ سب یہ کہتے ہیں پاکستان میں صرف MQM نہیں، وہ پیپلز پارٹی، بھٹوز، یہ تو بالکل الطاف حسین. تو اگر آج اگر دونوں ہمارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الطاف حسین کے لیے نرم گوشہ استعمال کیا اور مصطفیٰ کمال کی غلطی ہے وہ نہیں کرا، کیا جو پورا MQM کا فالوور، الطاف حسین کا فالوور فاروق ستار کے پیچھے کھڑا ہے؟ کم از کم MP MNA سینیٹر کو ہم نے دیکھا. ڈاکٹر MQM نے کل 3 ڈیمیج کنٹرول، آج جو فاروق ستار صاحب نے تقریر کی، پہلے تو ڈیمیج بہت کیا، مرد آباد پاکستان اور لیکن حملہ. آج انہوں نے، میں تو واقعی ان کو داد دوں گی کیونکہ انہوں نے دیکھیے فاروق ستار صاحب، میں نے کو الطاف حسین کو ذات نہیں دیا. الطاف حسین صاحب نے تو کل پھر ان کا سانس روک دیا تھا، جو عامر ضیاء کہہ رہے ہیں. تو الطاف حسین صاحب نے تو ایک بار پھر ان کا سانس روک دیا تھا، سانس اکھاڑ دیا تھا. اور ایک بات اور کہوں گی اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، کہ مجھے کل جب میں ٹی وی پہ لوگوں کی بات سن رہی تھی، کامنٹ سن رہی تھی، تو وہ تمام عناصر جن کو MQM سے مخاصمت تھی وہ اس پردے میں کہ جی پاکستان کے خلاف بات کی ہے، MQM کی جسے کہتے ہیں نا کہ ملیامیٹ کر کے انہوں نے MQM کو کل ختم کر دیا تھا، ڈبے میں بند کر دیا تھا، بین کرا دیا تھا، تالے لگوا دیے تھے، اور تالے لگ بھی گئے. دیکھیے اس وقت بھی ان کے آفیسز میں پورے ملک میں تالے لگے ہوئے، تو یہ چیلنج ابھی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 3 چیزیں MQM کے لیے ڈیفینیٹلی کی ہیں. ایک، انہوں نے میرا خیال ہے کہ کل وسیم اختر صاحب کا میئر کا الیکشن بچا لیا، امپورٹنٹ بات. دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات کہ کل اعلانات آنے لگے تھے ڈیفیکشن کے، لوگ جو تھے وہ MQM کی طرف چھوڑنے کے اندیے اور اشارے دے رہے تھے. 2 لوگوں نے شاید چھوڑا بھی، اس کو بھی میرا خیال ہے کہ وہ بچا گئے. کہ وہ جو ایک دم کھلبلی مچی تھی کہ اب سروائیول نہیں ہے، کہ اگر جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو بھی رینجرز اٹھا کے لے گئے تو پھر کون بچے گا. تو ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی نا، لوگوں میں انسیکیورٹی تھی اور اس کی وجہ سے ڈیفیکشن ہو رہی تھی. میرا خیال ہے اس ڈیفیکشن کو بھی وہ آج بچا گئے. اور ایک آخری بات میں آپ سے اور کہتی ہوں، جو تیسری بات جو انہوں نے کہی نا، یہ وہ الطاف حسین کو سب سے بڑا بچا گئے. مطلب میں نے آج ایک ٹویٹ کی، میں نے کہا کہ جی الطاف حسین MQM ڈیورسز الطاف حسین. تو لوگوں نے مجھ سے کہا کیسے طلاق؟ انہوں نے تو کوئی طلاق نہیں دی. میں نے کہا جی علیحدگی 3 طلاقوں پہ ہوتی ہے، یہ پہلی طلاق ہے. آپ کیونکہ ماشاءاللہ بہت سیزن ایڈیٹر بھی رہے ہیں، کاپی رائٹ بھی لکھتے ہیں، مجھے پتا کیوں لگتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں اسکرپٹڈ لگتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا اچانک رات کو یہ ہو گیا، صبح کو یہ ہو گیا، دوپہر کو ہو گیا، نہیں یہ پکڑو، کہیں نہ کہیں اسکرپٹ شامل ہو گیا. میرا خیال ہے پنڈی میں آپ سے اس حد تک، کیونکہ میں خود ان چیزوں پر بڑی حد تک بلیو کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اسکرپٹ میں ہوتی ہیں، لیکن یہ نعرے میرا خیال ہے کہ جو کل لگے وہ اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھے. میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ورنہ اتنا بڑا بھوچال نہیں آتا. مجاہد یہ بھوچال اس لیے آیا ہے نارے اور حملے. اور کون سی چیز ایک سوال میں پوچھ لوں، پریس کانفرنس اسکرپٹڈ تھی جو آج ہوئی؟ ہاں وہ تو میں بات کرتا ہوں، میں الگ بات کرتا ہوں اس پر. میں ایک بات دیکھیں، ایک کیا کہا گیا کل کی تقریر میں، جو کچھ کہا گیا ہے وہ چیزیں شاید ہمارے وہ آپ پارا کی طرف آپ کا اشارہ تھا، کوئی جنرل کے ہیڈ کوارٹر کی طرف تھا یا کہیں اور تھا، وہاں سے شاید اس طرح کا اسکرپٹ شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دیا جائے گا، نہ کسی کو کیا جائے گا. لیکن ان سے ایسی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، ماضی میں ہوتی رہی ہیں. شیخ مجیب الرحمان کو انہوں نے اسکرپٹ دیا اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے اسکرپٹ دیا، یہ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی چیز نہیں تھی. میں ایک کم از کم میرا اپنا خیال یہ ہے. لیکن اس کے بعد جو ڈیمیج کنٹرول کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار کو لے جانا، پھر ڈاکٹر فاروق ستار کو جا کر اتنا عرصے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے تک وہاں ان کا رہنا، پھر ان کے بعد ان کا آنا اور لوگوں کو جمع کرنا، پھر سب لوگوں کو جمع کر کے ایک ایسی تقریر تیار کرنا. ایسا نہیں ہے کہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے، اس میں ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں اسکرپٹ بھی اس میں شامل ہے، ساری چیزیں شامل ہیں. شاید میرا خیال ہے کہ ان کا جو لوگ ہیں، وہ جو طاقتور ہیں، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اتنا بڑا خلا اچانک پیدا ہو جائے اور پھر جو ہے اتنی افراتفری. کراچی میں اگر ویکیوم پیدا ہوتا ہے تو آپ 2-3 دن تک لگائی صاحب، میں جو اسکرپٹڈ کہہ رہا تھا عامر ضیاء، اس کا کسی تک انہیں جواب اسکرپٹڈ متحدہ کا، میں یعنی یہ جو بظاہر لا تعلق کا اظہار کیا ہے، لیکن میرے پتہ نہیں کہنا یہ ہے کہ یہ لندن اور کراچی
दोनों की क़यादत ने हुदूद व क़यूद तय करके डॉक्टर साहब को भेजा। मैं ये नहीं समझता कि डॉक्टर फारूक सत्तार अपनी हैसियत में सब कुछ कह रहे थे। मैं बताऊं मुजाहिद साहब, देखिए जिस तरह की तंजीम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छा उसमें ये नहीं हो सकता कि उन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू के दरवाजे बंद कर दिए होंगे। नहीं, मुस्तफा कमाल ने तो किए थे, नहीं, वो तो बंद करके आए थे। वो तो बिल्कुल अलग कहानी है ना। मुस्तफा कमाल की लॉन्च बिल्कुल लोग ये समझ रहे थे कि शायद फारूक सत्तार भी इसी तरह रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई पैरेलल नहीं है मुस्तफा कमाल साहब को और फारूक सत्तार साहब को, कोई पैरेलल नहीं है। अच्छा यहाँ नहीं, वो बहुत ज़हीन आदमी है मुस्तफा कमाल का, बड़ा पैरेलल से मुराद के इनके रास्ते जुदा करने का, जो उनकी सियासत कुछ और थी, जिस तरह से लगे वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं उसका कोई मुआवजा नहीं करूंगा फारूक सत्तार साहब से ना। तो जो कुछ हुआ, अगर ये सरप्राइज का एलिमेंट जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि था उनकी तकरीर के अंदर, तो नहीं सरप्राइज नहीं, स्क्रिप्ट का मैं आ रहा हूँ, स्क्रिप्ट की तरफ आ रहा हूँ। पहला तो सरप्राइज हुआ ना, सरप्राइज हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब हमेशा सरप्राइज होता तो जो दूसरे थे कि उनको छोड़ देते कि जाएं आप मेहरबानी करके ले जाएं। अगर एमक्यूएम का स्क्रिप्ट होता तो क्या रेंजर्स कह देती कि जनाब आप चले जाएं, आप हमारे, उन्हें भी पता है कि आप मुतबादिल नहीं है। सॉरी सर, पहली बात देखिए मैं मुकम्मल कर लूं अपनी बात। देखिए बात ये होती है कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है स्क्रिप्टेड होती है। आपका प्रोग्राम में स्क्रिप्टेड, आपने तैयारी की, हमने तैयारी कर रहे हैं ना। ये देख आप स्क्रिप्ट पे बाहर बोल रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरह ड्रोन गिराते हैं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता। टीमें जो होती हैं वो भी स्क्रिप्टेड बात करती हैं, यही थोड़ी होता है कि उठे और आ गए ना। अच्छा, उसमें जाहिर है इन्होंने जितना वक्त लिया, कल रात क्यों नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस? उसकी वजह ये थी, उसकी वजह नहीं, ये तो वो कह रहे हैं ना। नहीं, आपने और मैंने टीवी पे देखा, उन्होंने कहा मुझे 2 जुमले कहने दीजिए। ये भी बात नहीं, हमदर्दी हुई। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब भी आप इतना मेजर अनाउंसमेंट करते हैं, आपको तमाम लॉ मेकर से, हर अहम ओहदेदार से कंसल्टेशन करना होता है। वो आप पहले मकामी क़यादत से करेंगे, सियासत का असूल है ना। ऐसे ही अगर आप मतलब बहुत बड़े लीडर भी होंगे तब भी आप ये करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप दूसरा काम ये करेंगे कि जो लंदन में इनके लोग होंगे उनको इन्होंने इन्फॉर्म किया होगा। इस तरह से नहीं हुआ, इन्फॉर्म नहीं, एतमाद में शायद एतमाद का लफ्ज़ कम या ज़्यादा, चले वो एक अलग बात। इन्फॉर्म किया, एतमाद में लिया, बाहमी उन्होंने कंसेंसस या हो सकता है कि कंसेंसस ना भी हो, लेकिन उन्होंने कुछ अपने एक लाइंस ड्रॉ की हैं जिसकी बिना पर उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो मैं समझता हूँ तो मस्बत, जैसे कि ये फरमानी कि एमक्यूएम के लिए एक तो बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल से बाहर आ गई है। दूसरा एक जो ये खतरा था कि कोई एकदम टूट फूट होगी, वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही। हो सकता है अगले 24 घंटे बहुत अहम है कि क्या इसके बाद कोई रद्द-ए-अमल आता है उन लोगों की तरफ से जो अल्ताफ हुसैन साहब के लॉयलिस्ट हैं, चूंकि बहुत ज्यादा लॉयलिस्ट। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, मेरा ख्याल में मेरा ये ख्याल है कि मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मैं जिस तरह सवाल को जो स्क्रिप्ट कह रहा था वो शायद सही तरह बयान नहीं कर सका। मैं ब्रेक के बाद आऊँगा, मैं वजाहत की जरूरत नहीं करूँगा, उसका डायरेक्ट सवाल दोबारा आप तीनों से लूँगा। नज़ीर लगारी, डॉक्टर अहमद बकाई मेरे साथ है, और मैंने जैसे कहा कि पिछले 24 घंटों में जिस तेज़ रफ्तारी से इस शहर के हवाले से कौमी सतह पर जो स्क्रीनों में हमने सब कुछ देखा, मैंने तो शायद बहुत कम ही इस तरह का देखा हो। कितना स्क्रिप्टेड था कितना नहीं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चैनल 24 में मुजाहिद बलवी एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहता है। यहाँ बड़े सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हमारे नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर हुमा बकाई, आमिर रिया बैठे हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि मुत्तहिदा के किसी और को क्यों, उसी लिखारी भी हैं, स्कॉलर भी हैं, और जो पिछले 24 घंटे से डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोग आपकी गैर मौजूदगी में कह रहे थे कि आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, और हम ये अब मालूम करना चाहेंगे, बल्कि आप मालूम करें डॉक्टर आमिर साहब, एक तो मैं आपको रिहाई की भी मुबारकबाद दे दूं। जी शुक्रिया मुजाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, किसी सवाल के बगैर ही वो मेरे ख्याल में खुद ही वो कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज। अच्छा चलिए, मैं तुम ये कहते हैं कि जो कुछ काम हुआ है वो मेरा ख्याल था कि कुछ स्क्रिप्टेड तो है, मतलब ये कि एक तो अच्छा करा कि कोई लंदन के बारे में गुफ्तगू नहीं हुई, यानी लंदन और कराची की तंजीमों का बाहमी मेल मिलाप कितनी दूर, कितने फासले, डॉक्टर आमिर? देखिए, स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी मुजाहिद भाई नहीं है, क्योंकि आपने जब मुझसे परसों बात की थी तो आपने मेरी कैफियत उस वक्त महसूस की थी। ये मेरा मिजाज नहीं था जो हो रहा था परसों, और मैं बहुत परेशान भी था। और उसके बाद जब ये रात भर मैं तन्हाई में जब रहा कैद में, हिरासत में,
تو میں یہی سوچتا رہا. آپ میرے نانا کو بھی جانتے ہیں, سردار علی صابری صاحب کو, جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا. میری والدہ, میرا اپنا پورا گھرانہ, ہم یہ سوچتے رہے ہم نے پاکستان بنایا ہے تو ہم نے تو مرد آباد کے لیے نہیں بنایا تھا, پاکستان تو زندہ باد کے لیے بنایا تھا. بہت سوچا, بہت. پھر میں نے تو یہ سوچا تھا جب میں واپس آیا اور جب مجھے رہا کیا گیا کہ میں بس اب سب میں چیزوں سے علیحدہ ہو جاؤں. اچھا, یہ قید میں کس کی تھے آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ یہ قید میں آپ کو رینجر کے لے گئے تھے آپ کو, اور آپ کے ساتھ میخان اچھا سلوک کیا, کوئی ایسا تو نہیں؟ جی میرے ساتھ بہت, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا. انہوں نے مجھ سے کھانے کے لیے بھی پوچھا, میری پسند کا پوچھا, تو میں دال چاول شوق سے کھاتا ہوں, انہوں نے میرے لیے بنوائے, اچار بھی مجھے کھلایا اور بہت آگے پیچھے بھی رہے, بہت اچھی طرح محبت سے بات کی. کوئی میں بہت سکون میں رہا, لیکن ظاہر پریشان تھا میں کراچی کے لیے, پریشان تھا میں ملک کے لیے, پریشان تھا میں اپنے کارکنوں اور ساتھیوں کے لیے, اور ادھر کچھ کرنا تھا. تو جب واپس آیا تو یہ ارادہ نہیں تھا, لیکن جب فاروق بھائی کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے جب مشاورت کی بات, مجھے بھی, میں نے ان سے رابطہ ہوا اور پھر میں وہاں پر گیا, تو یہ اسکرپٹڈ نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم سب نے مل کر سوچ بچار کر کے یہ فیصلہ کیا. جی عامر لیاقت صاحب, بس ایک سوال ذہن میں بار بار اٹھ رہا ہے, اور جو اعتراض دوسری طرف سے بھی آ رہا ہے آپ کی, فاروق ستار صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد, کہ جو آئین ہے ایم کیو ایم کا, اس کے تحت تو الطاف حسین صاحب سپریم لیڈر ہیں اور کوئی اور آلٹرنیٹو بانی لیڈر ہیں, سپریم لیڈر ہیں, اور کوئی اور ان کی جگہ لے نہیں سکتا. تو یہ ابہام آپ دور کر سکتے ہیں؟ میں ہما بقائی صاحبہ, وہ آئین کے ہمارا جو ہے اس میں بانی ہے, فاؤنڈر ہے, تو بانی تو ہے نا, وہ بانی اس کو تو نہیں ہم کہہ سکتا کوئی بھی, بانی تو ہے وہ. اچھا یہ عامر صاحب یہ بتائیے گا, میں عامر سے عرض کر رہا ہوں, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے, ظاہر ہے کہ یہاں کی قیادت نے آپس میں مشاورت کی, اچھی طرح سے بات کی, پروونشل اسمبلی کے لوگوں نے, نیشنل اسمبلی کے لوگوں نے, جو لندن میں آپ کے لوگ ہیں, بہت سارے اور ساتھی ہیں دیگر ملکوں میں, کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, ان سے بھی کوئی رابطہ ہوا, ان کے ساتھ سب جگہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل, سب انٹیکٹ ہیں, اور لندن میں بھی ہیں, سب جگہ پر ہیں. بہت جلد آپ, کیونکہ ابھی تو ہم لوگ آئے ہیں ARY کے آفس اظہار یکجہتی کے لیے, یہاں سے ہم سما جائیں گے, اور پھر اس کے بعد میٹنگز ہیں, کیونکہ کل ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن, تو یہ بڑی اہم اس وقت کل کا مرحلہ ہے. تو سب سے انٹیکٹ ہیں, رابطے میں ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ڈچ نہیں کیا ہے پارٹی کو, کوئی ہم نے کوئی الطاف حسین صاحب کو ہم نے مضحکہ خیز گفتگو نہیں کی ہے, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کی ہے. ہاں ہم نے ان کے بیانات سے لا تعلقی کا اعلان ضرور کیا ہے, اور بس یہ ان سے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا جی, ان سے بھی یا صرف ان کے بیانات سے؟ نہیں دیکھیے, میں نے آپ سے ابھی عرض کیا نا کہ ایم کیو ایم کے بانی تو وہی ہے نا, تو ہم نے جو لا تعلقی کا اعلان کیا ہے ان کے بیانات سے کیا ہے. اور اس وقت چونکہ قیادت فاروق بھائی کے پاس ہے, وہ کمان ان کے پاس ہے, تو ابھی ایک لحاظ سے وہی دیکھ بھی رہے ہیں. ایک آخری سوال ڈاکٹر عامر کریے کہ جو پاکستان کا سیٹ اپ بالکل مکمل آزاد ہوگا, اور اگر ہم یہ کہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف بھائی سے آزاد ہو گئی؟ دیکھیں, یہ تو ایک ایسا لفظ اور ایسا جملہ ہے کہ جس سے ابہام بھی پیدا ہوگا, تھوڑا سا لوگوں میں جو ہے وہ ایک بلا وجہ میں ایک کنفیوژن پیدا ہوگی. اب اچھا ہونا چاہیے, اب مائنس کو چھوڑیں, پلس کی بات کریں, سب پلس ہونا چاہیے. اوکے, شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. اپنے میں بات کر رہا تھا نا آپ سے, جو میں آپ سے بات کر رہا تھا پچھلے حصے میں بھی, کہ آپس میں یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہو گئی ہیں کہ جب ایک بحران آیا, الطاف حسین صاحب نے ایک ایسی بات کی جس کا فال آؤٹ جو تھا بہت ہی منفی تھا پوری پارٹی کے لیے, تو اس کے بعد جب انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کیا تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپس میں مشاورت ہوئی, لندن میں ہوئی, جو بھی ان کے اور یونٹس ہوں گے. اور ابھی لیکن جو ایک میرے خیال میں آگے جا کے چیز دیکھنی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے اور 48 گھنٹوں میں جو باقی الطاف حسین صاحب کے جو بہت ہی زیادہ جانثار ہیں, وہ کیا رد عمل کے اظہار کرتے ہیں. جی نہیں, میں صرف عرض کر رہا ہوں نا, جانثار سے مراد پھر جو سیکٹر کے لیول پر لوگ ہیں, فلاں ہیں. اصل دیکھیں جس طرح کی پارٹی اور جس کا سٹرکچر ہے, تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ رابطہ کمیٹی سے زیادہ اور لوگوں انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم بانی سے, وہ بانی ہیں, بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, الطاف حسین سے نہیں. یہ میں وضاحت کر, ہاں یہ کر دی انہوں نے وضاحت, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ڈیمیج کنٹرول کرنا پارٹی میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ کروں کہ بڑا ہی ذہانت سے انہوں نے کام کیا, اور اس کے ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ پارٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے پوری کی طرح. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا ہے. کیا ڈاکٹر صاحبہ بغیر الطاف حسین کے پارٹی انٹیکٹ رہ سکتی ہے, اور کیا فاروق صاحب نے کیپیبل ہیں کہ وہ تمام, خاص طور پر ایم کیو ایم میں وہ نہیں ہوتے جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں, اصل تو ان کے یونٹ انچارج, سیکٹر انچارج, کارکن, جو لاپتہ یا گمشدہ یا شہداء, ان کی فیملی, بہت بڑا سیٹ اپ ہے,
اور شاید کچھ لوگ اگر نہیں گئے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں لاہور اسلام آباد میں کہ ذرا وہ کراچی میں ان کا سیٹ اپ دیکھیں, 5 منزلہ بلڈنگ, اتنا بڑا سیٹ اپ میرے خیال ہے پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے. سینکڑوں لوگوں کا لنچ ہوتا ہے, ہزاروں لوگوں کا کھانا ہوتا ہے, تنظیموں کو چلایا جاتا ہے, فل فلیش. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن اس وقت 9-0 پہ تالا لگا ہوا ہے. تالا سروائیول بھی تو چاہیے نا جی, ٹائم بھی, وقت بھی چاہیے اور سروائیول بھی چاہیے. جہاں جو یہ تنظیمی ڈھانچہ تھا, اگر اس وقت کمزور نہیں ہوا ہے وہ تنظیمی ڈھانچہ MQM کا, وہ ٹوٹ گیا ہے. انہیں دوبارہ جڑنا ہے, دوبارہ کھڑا ہونا ہے, اور آج انہوں نے کھڑا ہونے کا وقت مانگا ہے. دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے آفیسز کھول دیے جائیں گے, ہماری سیاسی ایکٹیویٹیز پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی. ابھی مکالمہ مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی ایک ون سائیڈڈ ڈائیلاگ ہے. لگائی صاحب سے مجھے کمنٹ لینا ہے. لگائی صاحب انہوں نے کہا کہ تنظیمی ڈھانچے کی جو بات کی تھی کہ تنظیمی ڈھانچہ ٹوٹتا نہیں اس طرح سے. آفس بند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تنظیم ٹوٹ گئی, آفس تو پہلے بھی بند ہوئے. اوور نائٹ کیسے آ گئے؟ بات کروں گی تنظیم, بھائی آفس بند ہو سکتے ہوتے 91-92 میں اور چھپتا پھر نہیں. ابھی کی خبر یہ ہے تھوڑی دیر پہلے کی کہ 92 اور آج کے MQM میں زمین آسمان. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ MQM کی خواتین کارکن 90 وہاں پر پہنچی, اور جب کچھ پاکستانی پارٹی کے لوگوں نے وہاں لگایا تو انہوں نے پرجوش نعرے لگائے. خواتین رینجر کے باوجود اس وقت 90 کے سامنے موجود ہیں, اندر پہلے بھی موجود تھیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہاں سے اٹھ کر ایک اخبار کے دفتر سے اٹھ کر ہمارے بزرگ جو سینئر تھے اشتیاق اظہر وہاں جا کر بیٹھے تھے. لیکن میں بتا رہا ہوں اس وقت بھی تب کچھ ایسا ہو چکا تھا, سب ختم ہو چکے تھے. سارے MPA چھوڑ کر جو ہے وہ آفاق احمد کے ساتھ چلے گئے تھے. آپ کو پتا ہے MLA چلے گئے تھے. ساری پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی تقریباً, اس طرح سے کہنا چاہیے. لیکن اس کے بعد ریوائول ہوا, اور اگلے دن خالد مقبول صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ جگہ پر بھائی یہ وہ پارٹی ہے جو ہم نے اسلام آباد میں کہتا ہے کہ 12 مئی سے بڑی غلطی کری, 12 مئی سے زیادہ بھیانک ہوا ہے 22 اگست کو. یہ بھی تو کہتے ہیں کل جو کچھ ہوا 24 گھنٹے میں سانس آ گیا, اور یہ بات ہے کہ آگے چل سکتی ہے. یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے آج جو پریس کانفرنس کی جو ڈیمیج کنٹرول کیا ہے یہ بے مثال طریقے سے کیا ہے. انہوں نے کوئی اور آدمی اس طرح سے اس ڈیمیج کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا تھا. نہ صرف یہ کیا بلکہ الطاف حسین کو اپنی جگہ پر رکھا ہے, اور یہ نہیں کیا ہے کہ جی ہم مجھ سے علیحدہ ہو گئے, وہ چلا رہے تھے. کیا اگر میں یہ کہوں اور لفظ استعمال کرتا ہوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کیا کرو, کیا متحدہ قومی موومنٹ کے قائد اس وقت موجودہ قائد یعنی ڈاکٹر فاروق ستار پنڈی آپ پارا کو بھی مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ پنڈی آپ پارا کی مرضی کے بغیر پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی. یہ ایک بات ہے کہ بہت عرصے سے متحدہ کی جو قیادت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اس کا جو کنٹرڈکشن یا تضاد جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائے. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتا, ظاہر ہے مجھے کم از کم نہیں پتا کہ ادھر سے کیا ریزرویشن ہے. ہاں ادھر سے کیا ریزرویشن ظاہر ہمیں نہیں پتا, ابھی بتائیں گے نا. ہم نے الزامات سنے, فلاں کیا, لیکن ایک بات آپ دیکھیں ادھر سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیٹکس ہے اس نے 91-92 کی طرح ان کو بالکل ختم نہیں کر دیا, ان کو پولیٹیکل اسپیس دے کے رکھی, اس وقت تک دے کے رکھی جب تک الطاف صاحب نے پھر دوبارہ غلطی نہ کر دی. تو میرے خیال میں اب یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں, بن سکتی ہیں, جو کہ میرے خیال میں مثبت ہوگا. بریک کے بعد کیونکہ لغائی صاحب ہی کو تو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر رہنا بھی ہے, اس کے بعد بریک جانا ہے, اس لیے میں اب ان کو سنوں گا. اور جو میں نے آپ سے کہا یہ درست کہا, خاصے اسلام آباد کے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے. میں یہ معلوم کروں گا بریک کے بعد نظری لغاری صاحب سے کہ یہ لوگ بھی مطمئن ہوئے ہمارے پنڈی آپارا اور جنا کوٹ والے. اب جنا کوٹ کی وضاحت ہو سکتا ہے لاہور اسلام آباد والے نہ جانتے, وہ بھی اس کی وضاحت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. چین 24 میں مجاہد بلوی ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کرتا ہے. عامر ضیاء, ڈاکٹر ہما لغائی صاحب موجود ہیں. میں نے کچھ ایسی طرح اس کو لائٹر وے میں کہا تھا, ان لوگوں نے سنجیدگی سے لے لیا کہ انہیں پتا ہے سب کچھ. کہہ رہے ہیں جی میں ان کا کیا میں خود بھی پوچھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرا تعلق جو جوڑ رہے ہیں آپ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ لغائی صاحب اگر کیونکہ آپ کو اس کے بعد کنکلوڈ, اگر بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ ہوا ہو اس میں, اور ہو سکتا ہے ہم ان کو داد دینی چاہیے کہ ان لوگوں نے بھی شاید بہتر طریقے سے یہ سب کچھ ہونے دیا, اور اگر یہ گرفتار رکھتے اور پکڑ دھکڑ کرتے اور یہ کرتے شاید ہو سکتا ہے دفاتر بھی کھلنے شروع ہو گئے ہوں, اور خاص طور پر کل کے دن متحدہ کو اس بات کی کھلی آزادی ہوگی کہ وہ اپنے ووٹر لائیں, کون سا لائیں, الیکشن جیتے. ایک ساتھ جو ہے ایکشن ہوا, پھر ری ایکشن ہوا, پھر سنتھیسس ہو گیا. یہ کبھی اس طرح سے 24 گھنٹے میں چیزیں اس طرح سے سنتھسائز نہیں ہوتی ہیں. دن مہینے یہ اتنا ڈیمیج تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ مہینوں برسوں لگ جائیں گے, نہیں تو مہینوں لگ جائیں گے. یہ کیسے ہوگا ڈیمیج کنٹرول؟ یعنی یوں ایکشن ہوا, یوں ری ایکشن ہوا, اور یوں پھر بیٹھ کر سنتھسائز کیا چیزوں کو, اور بیٹھ کر سارا وہ کیا ہے اور ڈیمیج کنٹرول کیا ہے.
میں اس کے جو وہ ہیں ذرے اڑتے رہیں گے اور اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ بکھرتے رہیں گے، لیکن بیسک عمارت جو ہے وہ پوری ڈیمالش ہونے سے اور ڈیمیج ہونے سے اور گر جانے سے بچ گئی ہے، اس وقت بچ گئی ہے. اور اس میں اس وقت ڈیمیج کنٹرول کا سہرا جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار کو جاتا ہے. اور انہوں نے خالی اکیلے وہ یہ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ انہیں تھوڑا سا وہاں سے تھوڑا سا یہاں سے اعتماد نہ دیا میرا خیال ہے کہ جو یہاں ہیں ان کو یہ بات کا احساس تھا کہ اس کے علاوہ کوئی آرڈینری نہیں کرتا. 3 سال تک آپریشن کے بعد جس طرح سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ برسٹ ہونے کی صورت میں کچھ چیزیں گڑبڑ ہوں، وہ نہیں چاہتے تھے. میرے خیال میں انہوں نے نیک نیتی سے چاہا، اور وہ نہیں اسپیس پولیٹیکل اسپیس اتنا بڑا خلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ جس کو پر کرنے کے لیے مختلف قوتیں جو ہیں اس میں یہاں پر آ جائیں اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائیں. انہوں نے بڑے آرام سے ان چیزوں کو کیا. ان کے ساتھ 8 گھنٹے 12 گھنٹے جو ان کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہے. تو میرے خیال میں ڈیمیج کنٹرول کے سلسلے میں کوئی طریقہ کار پر بات چیت ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، وہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی اب تو یہی کہا جائے گا، ٹاک شو میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہاں کی ڈکٹیشن سے بول رہے ہیں، وہاں سے ہو رہے ہیں. تو میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن جس طرح مہارت سے کیا ہے اس سے تو میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں بھائی ڈکٹیشن لے کر نہیں آیا. دیکھیے میں آپ کو ان سم وے اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ دیکھیے اگر آپ ایم کیو ایم کو پولیٹیکلی اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے کل ہائپ بلڈ ہو رہی تھی، اس سے ایم کیو ایم کو انہوں نے بھی اسپیس دی ہے، جگہ دی. سوری، آپ کو عامر یہ نہیں لگا کہ آپ کا جو میڈیا ہے جو بہت اپنے کو سمجھتا ہے، بالکل اس میں کہیں کر آپ دیکھا نا، کوئی نہ مجھے ریشنل لگا نہ آبجیکٹو لگا، بالکل جس طرح دھاڑ رہے تھے کچھ اچھا لگا آپ کو، یعنی انہوں نے کوئی آسپیکٹ چھوٹے نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب کیا کریں گے، آج کے بعد کیا کریں گے. دیکھیے مجھے بات یہ کہ سیاست ایک پیچیدہ عمل ہے. اچھا، اس کے اوپر جب بھی آپ بہت ہی سطحی طریقے سے چیزوں کو بیان کریں گے، اور جو ہماری یہ ریٹنگ کی دوڑ ہے کہ جتنی آپ سخت بات کریں، جتنی تلخ بات کریں اور جتنی آگے بڑھ کر بات کریں تو غالباً آپ کے جو نمبرز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو ابھی یہ لغائی صاحب بھی فرما رہے تھے اور بہت صحیح کہہ رہے تھے کہ جو کریڈٹ یہ دے رہے ہیں ان کو فاروق ستار صاحب کو، تو یقیناً کریڈٹ تو لیڈر کا یہی ہوتا ہے، رہنما کا یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے جو پاور بلاکس ہیں ان میں کنسنسس بلڈ کرتا ہے. یہ سیاست کی پیچیدگی بھی ہوتی ہے اور خوبی بھی ہوتی ہے، اور اس کنسنسس کی بنا پر وہ ایمرج کر کے ٹاپ پوزیشن پر آ جاتا ہے. تو یہ انہوں نے اچھا کھیلا، اور اس میں یقیناً اپنی پارٹی میں انہوں نے بات کی ہوگی، کارکنوں میں بات کی ہوگی، اور جو دیگر یہاں پہ پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر بھی بات کی ہوگی، جو کوئی میرے خیال میں ایک یہ بریک میں لغائی صاحب کے لے رہا ہوں کیونکہ انہیں کسی ایک اور جگہ ان کا کمٹمنٹ ہے. انہوں نے شکریہ کیا تشریف، آپ لوگ بیٹھے نا، پھر ایک میں جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ آؤٹ کریں گے. میں نے جیسے کہا کہ لغائی صاحب تو اس بریک کے بعد نہیں ہوں گے، پھر ہما بقائی عامر ضیاء سے ہم کنکلوڈ کرائیں گے کہ اب کل ہم کس طرح اس صورتحال کو دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. چین 24 میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ جو آف کیمرہ جب ہم ہو جاتے ہیں تو گفتگو شروع ہوتی ہے، تو ڈاکٹر ہما اور عامر ضیاء میرے ساتھ ہیں. عامر ضیاء کہنے لگے کہ یہ والا معاملہ تو نبٹ گیا، اب کیا آپ کہہ رہے تھے، کہاں جائے گا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو متحدہ کا یہ پورا بحران ہے یہ بہت دنوں تک چلے گا، ایسا نہیں ہوگا. تقریباً آج جس خوبصورتی سے سب ہمارے ایک میرے خیال میں اتفاق رہا ہے کہ کافی گزر گیا طوفان. اصل جو اس ملک کا مسئلہ ہے جہاں پر بار بار جو بال جائے گی جس کے اوپر، وہ ہے پیناما اسکینڈل. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ ایک ایشو اٹھتا ہے، 2 روز کی اس کی عمر ہوتی ہے، 4 روز کی ہو سکتا ہے، متحدہ کا بھی چلے، لیکن جو اس ملک کی سب سے بڑی خبر ہے، جو سب سے بڑی سٹوری ہے، وہ ہے پیناما. اور وہاں پر وہ سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کا احتساب ہوگا، غیر جانبدار انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی، جس پر میرے خیال میں آنے والے 10 سے 15 دن جو ہیں کہ اپوزیشن جو ہے، عمران خان صاحب ہو گئے، طاہر القادری ہو گئے، اور بہت سارے، حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر بدعنوانی کا راج ختم ہو، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے چیزیں ذرا بہتری کی طرف جائیں، ادارے مستحکم ہوں، ان کے لیے زیادہ. ڈاکٹر عامر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا چیپٹر تو یعنی نہیں مجاہد، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اب آپ مجھے، میں بہت اچھا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے ایم کیو ایم نے آج، لیکن کیا یہ ماسٹر سٹروک انہیں واقعی سسٹیننس دے گا؟ میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مکالمہ شروع ہوا ہے، ابھی ڈائیلاگ مکمل نہیں ہوا. اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں اس کو کیا رسپانس ملتی ہے؟ ہر اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہوئی ہے، ان کے آفیسز پہ تالے لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے بھوک ہڑتال کی تھی. وہ سچویشن اپنی جگہ جوں کی توں موجود ہے، وہاں کوئی لچک میں نہیں دیکھتی. اور کل کے رویے کے بعد آج انہوں نے ایم کیو ایم کو تھوڑی سی
सियासी स्पेस दी, पॉलिटिकल स्पेस दी, लेकिन कल शाम रेंजर्स का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये समझ लेना कि ये क्राइसिस ओवर हो गया, ये क़ब्ल अज़ वक्त। नहीं, इस तरह से मैं नहीं कह रहा कि क्राइसिस है कि एक शहर में तजाद मौजूद है, चीज़ें हल होंगी। जो मैं इससे पहले के समय भी कह चुका हूँ कि अभी ये भी देखना है कि बाकी लोगों का, इनकी तंजीम के जो मुख्तलिफ और हिस्से हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन एक जो पीक थी, वो पीक गुजर गई, जो पहली पीक के, हो सकता है कि हाँ, कि अब इसके बाद जाहिर है कि झटके आएंगे, उसमें जाहिर राह जो है ना हमवार है, और वो आज से तो नहीं है, 14-15 जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है, चल रहा है ना। आप भूख हड़ताल पे चले जाए ना, क्या कारकुनान इस वक्त वो बकौल उनके गुमशुदा नहीं है, क्या हिरासत में नहीं है, क्या उनके बारे में इनको जो MQM के मसाइल थे उसमें से तो कोई भी हल नहीं हुआ है, बल्कि वो मजीद मसाइल में फंस के बैक फुट पे गई है। से काम कर रही है। असल देखिए, मैं कहूँगा मुत्तहिदा के तो मसाइल जो हों सो हों, वो तो एक तंजीम है। असल मसले तो कराची के हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें होता ये कि जब हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं तो जो कराची के बड़े मसले हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल मसाइल हैं, वो बढ़ जाते हैं। मुराद अली शाह है ना, ठीक है ना। नहीं, वो देखिए ना, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ ना कि क्या जनाब आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में, चाहे वो MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, क्या जो थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क में मुस्तहकम हो रही है? क्या पुलिस अकाउंटेबल हो रही है? आपने एक ऐसा मौजूद छोड़ा है कि तो पर कल पूरा तफसीली प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू आमिर दियार, थैंक यू। बकायदा न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपके सामने इसी वक्त हाजिर होंगे, लेकिन ज़रूर कह दूं कि मैं नहीं तवक्को कर रहा था कि 24 घंटे पहले एक आतिशफशा हमारे सामने खड़ा था कि आज हम इस तरह बैठकर यहाँ गुफ्तगू कर रहे होंगे। जी हाँ, कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी।